اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 103۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ فَإِذَا، پھر جب، قَضَيْتُمْ، تم ادا کر چکو، الصلاۃ، نماز، فاذکروا اللہ، تو ذکر کرو اللہ تعالی کا، قیاماً، کھڑے ہوئے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر، بریکٹ میں آئے گا لیٹے ہوئے۔ فَإِذَا، پھر جب، اطمأننتم، مطمئن ہو جاؤ تم، اکٹھا ملا کے اس کو پڑھیں گے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب مطمئن ہو جاؤ تم، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو ادا کرو نماز، بریکٹ میں آئے گا حسب دستور۔ إِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، کانت، ہے، علی المؤمنین، مسلمانوں پر، کتاباً، فرض کی گئی، موقوتاً، اپنے مقرر وقت پر۔ اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے، اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ صلاۃ الخوف کا طریقہ تعلیم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، جس کو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 103، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز تو پڑھی جاتی ہے پورے انہماک کے ساتھ، نماز پڑھی جاتی ہے پوری توجہ کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، آداب، سنن اور مستحبات کے ساتھ۔ نماز تو ادا کی جاتی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور نماز ادا کی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیات سے سرشار ہو کر۔ جو صلاۃ الخوف ادا کی گئی، اس وقت نماز ادا کی گئی جبکہ دشمن کا چاروں اطراف سے حملہ ہو رہا تھا، اس دوران نماز ادا کی گئی، اور اسلحہ کے ساتھ مسلح ہو کر نماز ادا کی گئی۔ لشکر کے 2 حصے بنائے گئے، ایک حصے نے 1 رکعت ادا کی، پھر دوسرے حصے نے آ کر دوسری رکعت ادا کی، اور یوں نماز ادا کی گئی بھاگم بھاگ۔ پھر انہوں نے آ کر دوسری رکعت کچھ دیر کے بعد ادا کی۔ اس دوران وہ جنگ کے اندر بھی مصروف رہے، اور یہ دلچسپ بات ہے کہ نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ نماز کیا ٹوٹ جائے گی، تو نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یعنی 1 رکعت ادا کر لی امام کے پیچھے، اور پھر وہ چلے گئے اپنے مورچوں پر اور اپنے محاذ پر، اور دشمن کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ 1 رکعت ادا کرنے کے بعد اور کچھ دیر کے بعد پھر آ کر وہ اپنی دوسری رکعت ادا کریں گے۔ اسی طرح لشکر کا ایک حصہ دوسری رکعت ادا کرے گا، اور دوسری رکعت ادا کر کے پھر وہ جائے گا اپنے محاذ پر، اپنے مورچے پر، اور پھر واپس آ کر پہلی رکعت ادا کرے گا۔ تو اس دوران دونوں حصوں کی نماز جاری رہے گی، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ وہ آ کر نئے سرے سے نماز شروع نہیں کریں گے، بلکہ جہاں سے وہ نماز چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے آ کے پھر نماز شروع کر دیں گے۔ اس طرح نماز ادا کرنے سے وہ لذت، وہ سرشاری جو عام حالات کے اندر ہوتی ہے، وہ لذت اور وہ سرشاری اور وہ انہماک اور وہ توجہ تو حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس اگلی آیت کے اندر فرما دیا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم ادا کر چکو نماز تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، یعنی تم یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ نماز ادا کرنے کے بعد بھی تم اللہ کی یاد میں مصروف رہو، اللہ کا ذکر، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، پہلوؤں کے بل لیٹے ہو، ذکر الہی سے اپنے آپ کو غافل نہ کرو۔ یعنی وہ خشوع و خضوع جو تمہیں نماز کے دوران تو حاصل نہیں ہوا، اپنے بقیہ اوقات کے اندر جب تم مصروف جہاد ہو، تو عین جہاد کے دوران بھی تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ اللہ پاک نے آیت مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر ارشاد فرمایا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ،
جب تم مطمئن ہو جاؤ دشمن کی طرف سے تو ادا کرو نماز، آگے ان دا بریکٹ حسب دستور۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم مطمئن ہو جاؤ، جب یہ جہاد اپنے آخری مرحلے کو پہنچ جائے اور دشمن کی طرف سے سکون ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اور اب کوئی نیکسٹ کسی حملے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اور تم اپنی روٹین لائف کے اندر آ جاؤ، اپنی معمول کی زندگی میں آ جاؤ، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت پھر تم اسی طرح نماز ادا کرو جس طرح کہ تم دستور کے مطابق اس سے پہلے نماز پڑھتے ہو۔ یعنی یہ جو صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے یہ ہر نماز کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسی کو اپنا وتیرہ بنا لو، اسی کو تم اپنا ہمیشہ کا رول سمجھ لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو طریقہ تعلیم کیا گیا ہے یہ صرف اور صرف جہاد کے دوران ہے، صرف اور صرف اس وقت کے لیے ہے کہ جب دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو۔ صلاۃ الخوف پوری زندگی ادا نہیں کی جاتی رہے گی، بلکہ صلاۃ الخوف صرف اور صرف خوف کے دوران ادا کی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب یہ خوف ٹل جائے، جب یہ خطرہ ختم ہو جائے اور تم مطمئن ہو جاؤ اور اپنی روٹین کی لائف میں آ جاؤ، تو پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح کہ تم پہلے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ پاک نے اس سے اگلے جملے کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ جملہ انتہائی قابل توجہ ہے۔ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ وقت پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی صراحت اور وضاحت کے ساتھ احادیث طیبہ کے اندر ہر نماز کا الگ الگ وقت مقرر فرمایا ہے۔ اللہ پاک اسی کا یہاں حوالہ دے رہا ہے کہ مومنوں پر نماز فرض کی گئی ہے وقت مقررہ پر۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم نماز کو اپنے وقت سے مؤخر نہیں کر سکتے، کسی بھی نماز کو مقدم بھی نہیں کر سکتے، وقت سے پہلے ادا نہیں کر سکتے، اور کسی بھی نماز کو تم مؤخر نہیں کر سکتے، یعنی اپنے وقت کے بعد اسے ادا نہیں کر سکتے۔ جو نمازوں کے اوقات ہیں، یہاں یہ بات انتہائی توجہ کے لائق ہے، نمازوں کے اوقات کا ایک آغاز ہے اور ایک اختتام ہے، ایک سٹارٹنگ ٹائم ہے اور ایک اینڈنگ ٹائم ہے۔ نماز ایک وقت سے شروع ہو کر ایک وقت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اس دوران نماز کو ادا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مثلا ظہر کی نماز ہے تو ظہر کی نماز کا ایک اول وقت ہے، ایک اس کا آغاز ہے، اس وقت کا آغاز ہے، اور ایک اس وقت کا اختتام ہے۔ تو اس دوران یعنی آغاز سے لے کر اختتام تک اس دوران نماز ادا کی جائے گی ظہر کی۔ بعض لوگوں کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ کیا ہم دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ اس مغالطے کا شکار ہیں آج اس دور کے اندر کہ نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا وہ ظہر کی نماز کو ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز کو بھی ظہر کے وقت میں ادا کر لیتے ہیں، اور وہ ان نمازوں کا نام رکھ دیتے ہیں ظہرین۔ اسی طرح مغرب کی نماز کو مغرب کے وقت میں اور عشاء کی نماز کو بھی مغرب کے وقت میں ادا کر کے ان دو نمازوں کو اکٹھا ادا کر کے اس کا نام رکھ دیتے ہیں مغربین۔ بہت سے لوگ اس مغالطے کا شکار ہیں کہ کیا یہ دو نمازیں ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء یہ اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ بعض لوگ جو مسافر ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو دوسری کنٹریز میں دوسرے ممالک میں رہتے ہیں یا پاکستان کے اندر ہی رہتے ہیں اور ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس ٹائم کے اندر وہ نماز ادا نہیں کر پاتے، تو وہ بھی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم دو نمازوں کو اکٹھا کر لیں، ایک ہی وقت کے اندر دونوں نمازیں ادا کر لیں۔ تو اس سارے سوال کا مختصر سا جواب یہ ہے، یہ آیت جواب دے رہی ہے کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں کے اوپر نماز فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ وقت پر۔ اس وقت سے باہر ہم اس نماز کو ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اس نماز کا وقت گزر گیا ہے یا وقت آنے سے پہلے ہم وہ نماز ادا کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نماز کو ادا نہیں کیا۔ وقت سے پہلے ادا کر لیا ہے تو ادا نہیں کیا،
اور اگر ہم نے وقت کے بعد ادا کیا ہے تو ہم اسے قضا کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو قضا کر کے پڑھا گیا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جب ایک نماز کا ابھی وقت ہی نہیں شروع ہوا تو ہم اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے اس نماز کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جن علماء نے دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت دی ہے وہ اس صورت میں اجازت دی ہے، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا کوئی ڈیوٹی ٹائم ہے یا کوئی آدمی مسافر ہے اور وہ سفر کر رہا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ اب جس کی اجازت دی گئی ہے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ مثلا ظہر کو اس کے آخر وقت میں ادا کر لیا جائے، ظہر کی نماز کا جو بالکل آخری وقت ہے اس وقت میں نماز ظہر کو ادا کر لیا جائے، اور نماز عصر کا جو اول وقت ہے یعنی جو ٹائم نماز عصر کے آغاز کا ہے اس ٹائم کے اندر نماز عصر کو ادا کر لیا جائے۔ ظہر اپنے آخر وقت میں ادا ہو گئی اور عصر اپنے اول وقت میں ادا ہو گئی، ایک نماز اپنے وقت کے اختتام میں ادا ہو گئی اور ایک نماز اپنے وقت کے سٹارٹ میں ادا ہو گئی، تو اس طریقے سے یہ دو نمازیں اکٹھی ہو گئیں اور دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت کے اندر ادا کی گئی۔ تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اگر کسی آدمی کی یہ کوئی مجبوری ہو تو اس طرح سے دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو اس رواج کو اگر ڈیولپ کر دیا جائے، اس خیال کو، اس نظریے کو اگر پروموٹ کر دیا جائے اور تمام مسلمان وقت کے آنے سے پہلے ہی ایک نماز کو ادا کر کے بیٹھ جائیں تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایک موقع ہے حج کا، حج کے موقع پر میدان عرفات کے اندر 9 ذی الحج کو تمام حجاج کرام ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو بھی ظہر کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر ہی ایسا کیا، ماں سوائے حج کرنے والے کے اور کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ حج کے موقع پر حاجی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ دو نمازوں کو، اور وہ بھی صرف 9 ذی الحج کا دن ہوگا اور جگہ ہوگی میدان عرفات، اور اس صورت میں کہ جب وہ مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے با جماعت نماز ادا کر رہا ہو۔ اگر وہ مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے نماز با جماعت ادا نہیں کر رہا بلکہ خیمے کے اندر اپنے کیمپ کے اندر وہ نماز ادا کر رہا ہے، خواہ وہاں الگ سے کوئی جماعت کرائی جا رہی ہو یا انفرادی نماز ادا کی جا رہی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں وہ نمازیں اکٹھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ظہر کو ظہر کے وقت میں اور عصر کو عصر کے وقت میں ہی ادا کریں گے۔ ان دو نمازوں کو بھی اکٹھا اس صورت میں کیا جائے گا کہ جب یہ نماز با جماعت ادا کی جائے، اور با جماعت بھی اس صورت میں کہ جب مسجد نمرہ کے امام کے پیچھے نماز ادا کی جائے۔ اسی طرح 10 ذی الحج کو حجاج کرام جا کر قیام کرتے ہیں میدان مزدلفہ کے اندر۔ وہاں ہر شخص، یہاں جماعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں ہر شخص مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرے گا اور دونوں نمازوں کو اکٹھا کرے گا عشاء کے وقت میں، یعنی وہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ادا نہیں کرے گا بلکہ مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا کرے گا۔ دونوں نمازیں اکٹھی ہو جائیں گی ایک ہی وقت کے اندر، مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں ادا کی جائیں گی۔ اور یہ حکم بھی صرف اور صرف حاجی کے لیے ہے، حج کرنے والے کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ تاریخ ہوگی 10 ذی الحج کی، رات کا وقت ہوگا اور جگہ ہوگی میدان مزدلفہ، اور حاجی کو اس کا حکم ہے، عام لوگوں کو پوری دنیا کے اندر باقی مسلمانوں کو یہ حکم نہیں ہے۔ تو نمازوں کو اپنے اپنے وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اس معاملے کے اندر ہمیں کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دو نمازوں کو اکٹھا کر لیں اور ان کو ہم جائز سمجھیں دو نمازوں کو اکٹھا کرنے کا۔ نماز 5 نمازیں ہیں اور پانچوں نمازوں کے الگ الگ اوقات ہیں۔ اب سنیے گا سورۃ النساء کی آیت نمبر 104۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَهِنُوا، اور نہ کمزوری دکھاؤ، فی میں ابتغاء تلاش القومی، قوم، یہاں قوم سے مراد ہے دشمن قوم، دشمن قوم کی تلاش میں تم کمزوری نہ دکھاؤ، تم ہمت نہ ہارو۔ ان اگر تکونو،
تمہیں ہے تعلمونا دکھ پہنچتا ہے، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے، ان تکونوا تعلمونا اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فإنہم تو بے شک انہیں بھی یعلمونا دکھ پہنچتا ہے، کما جیسے تعلمونا تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وترجونا اور تم تو امید رکھتے ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما جس کی لا نہیں یرجون وہ امید رکھتے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو ترغیب دلائی ہے جہاد کرنے کی، کیونکہ یہ آیتیں جہاد کے حوالے سے چل رہی ہیں۔ پچھلی جو آیتیں ہم پڑھ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا کہ ایک کافر قوم ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری دشمن قوم ہے کافر، تو کافر اپنے جھوٹے خداؤں کی سربلندی کے لیے، اپنے جھوٹے دین کی سربلندی کے لیے وہ ہر تکلیف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میدان جنگ میں اتر پڑتے ہیں، اپنی جانیں تک وہ قربان کر دیتے ہیں اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے، اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے، اپنے جھوٹے نظریات کی سربلندی کے لیے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اے اہل ایمان تم کمزوری نہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ ترغیب دلا رہا ہے، یہ شوق پیدا کر رہا ہے جہاد کا، کہ جب کافر کبھی ہمت نہیں ہارتے، کافروں کو تو کسی ثواب کی بھی امید نہیں ہے، کافروں کو تو کسی اجر کی کسی صلے کی بھی امید نہیں ہے، وہ تو محض اپنے ایک جھوٹے خیال کو فروغ دینے کے لیے، اپنے اس جھوٹے دین کی بقا کے لیے، اپنے اس جھوٹے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے اس جھوٹے دین کی بقا کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ گھر بار چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہ مالی قربانی دیتے ہیں، وہ جانی قربانی دیتے ہیں، اور انہیں کسی جزا کی، کسی جنت کی، کسی ثواب کی کوئی امید نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ثواب کی بھی امید ہے، اجر کی بھی امید ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا، اپنا دیدار تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے دشمن قوم کے مقابلے میں، دشمن قوم کی جستجو کے اندر، دشمن قوم کی تلاش کے اندر کبھی تم ہمت نہ ہارو، کمزوری نہ دکھاؤ، دشمنوں کو تلاش کرو، اور دشمنوں کو تلاش کر کے ان سے جہاد کرو۔ ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے۔ یہ لفظ ہے یعلمون، اور ایک جگہ پہ آیا ہے آگے تعلمون، یہ بنا ہے علم سے، علم الف لام میم علم، جس کا معنی ہوتا ہے درد، کہ اگر تمہیں درد پہنچتا ہے تو درد تو انہیں بھی پہنچتا ہے جو کافر ہیں۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تم تو امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، بڑا دانا ہے، وہ تمہیں اجر سے نوازے گا۔ وہ چونکہ جاننے والا بھی ہے، دانا بھی ہے، وہ تمہیں تمہارے ہر عمل کا، تمہاری نیتوں سے بڑھ کر، تمہاری محنتوں سے بڑھ کر، تمہارے حسن عمل سے بڑھ کر وہ تمہیں اچھی جزا اور اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جزا کی امید رکھتے ہوئے آگے بڑھو، ہمت نہ ہارو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 104 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 کے ساتھ، اور یہاں پر 5ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل ہوتا ہے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔